مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے انسان بلکہ طلبہ کرام کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جس سے طلبہ کا دماغ کھلتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کریم بہت جلدی اس طالب علم کو جو علم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے دماغ کو ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں، اس کے لیے پڑھائی کو آسان سے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ آخر کون سی چیز ہے؟ تو وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نماز۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، کیونکہ یہ طالب علم کا جو زمانہ ہے، تعلیم کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر ضروری ہے کہ انسان طلبہ کرام جو بیچارے طالب علم ساتھی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بچیں۔ جب وہ گناہوں سے بچیں گے، اسی طریقے سے بے حیائی، عریانی، فحاشی سے بچیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کا اس میدان کے اندر چلنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اتنا آسان ہو جائے گا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ وہ ماشاءاللہ حافظ بن جائیں گے، وہ عالم دین بن جائیں گے، وہ اپنے میدان کے اندر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی کی زندگی کے اندر، طالب علم کی زندگی کے اندر نماز جیسا فریضہ اپنے وقت پر ادا ہو رہا ہوگا۔ اگر ایک طالب علم ہے جو مدرسے کے اندر پڑھنے والا ہے، اس کی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نماز کی پابندی نہیں، نماز کے لیے وہ اٹھتا نہیں، نماز کے لیے وہ چل کر مسجد نہیں جاتا، نماز کا وہ اچھے انداز میں اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپناتا نہیں ہے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ وہ جتنا بھی محنت کر لے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے، جتنا بھی وہ آگے سے آگے قابل ترین طالب علم ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو طالب علم نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو طالب علم نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کریم اس کے علم کا اس کو فائدہ عطا کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو بچہ طالب علم جو ہے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے جب استاد کی نگرانی میں ہو، جب تو نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی چھٹی ہو جائے، جیسے ہی اپنے مقام پر چلا جائے، وہ نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس طالب علم کو اس کا جو علم ہے فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی 100% مدد ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا، لازمی سی بات ہے وہ گناہوں سے بچے گا۔ اس کی نماز آہستہ آہستہ، اگر وہ چوری کے اندر مبتلا ہے، اللہ کریم اس نماز کی برکت سے چوری سے اس کو دور کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی دوسرے گندے فعل میں مبتلا ہے، اس نماز کی پابندی کی وجہ سے اس گندے فعل سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ نماز کی پابندی کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر اگر گندی فطرتیں اور گندی چیزیں آتی رہتی ہیں، ان کو دور فرما دیں گے۔ اور حدیث شریف میں تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو، یہ والدین کے لیے اللہ کریم نے ایک وعد اور ایک نصیحت کی ہے اور حکم فرمایا کہ والدین کے لیے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی ہو جائے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچی 7 سال کی ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو حکم کرنا چاہیے، ان کے لیے اہتمام کروانا چاہیے نماز کا۔ آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کی اولاد ہماری ہو جائے، بچے 10 سال کے ہو جائیں، تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرنی چاہیے، مارنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تاکہ نماز کی پابندی کرنے کے عادی بن جائیے۔
تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. کوئی بھی اس کو نہ روک سکتا ہے، نہ ٹوک سکتا ہے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اسی لیے جب فجر کی نماز پڑھ کر طالب علم مدرسے کی طرف آتا ہے، اپنے قرآن کو اٹھاتا ہے، اپنی حدیث کی کتاب کو اٹھاتا ہے، اپنی دیگر کتابوں کو اٹھاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی حفاظت میں آ گیا، شیطان سے اس کی حفاظت ہو گئی. اللہ کریم شیطان کی حفاظت سے اس کو بچا لیں گے. شیطان جو اس کے اوپر جکڑا ہوا ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، شیطان طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے اس کے دماغ کے اندر خناسیت کو بٹھا کے رکھتا ہے. اللہ رب العالمین فجر کی نماز کی برکت سے اس کے تمام تر جتنے بھی وسوسے اور اسی طریقے سے خناسیت تھی وہ سب کو ختم کر دے گا، اپنی حفاظت میں لے لے گا اس کو. جب اللہ کی حفاظت میں بندہ آ گیا، شیطان کے تمام تر وساوس سے بچ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھنا آسان ہو جائے گا، اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا آسان ہو جائے گا. ساری چیزیں صبح سے لے کے رات تک کے جتنے بھی اوقات ہیں پڑھائی کے، اس میں اس کا چلنا بہت آسان ہو جائے. جب وہ استاد کے مزاج سے بھی واقف، طلباء کے مزاج سے بھی واقف، اس کے لیے پڑھنا بھی آسان، تو اس کا وقت گزارنا مشکل ہوگا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لمحات ایسے گزر جائیں گے، وہ حافظ بن جائے گا، وہ عالم دین بن جائے گا. پھر میدان عمل میں آ کر وہ کام کرنے والا ایک سرگرم بہترین طریقے سے وہ بندہ بنے گا. تو نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ کی بہت مدد ہوتی ہے. تو اس لیے طالب علم ساتھیو، آپ کو بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. کرو گے انشاءاللہ. اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک کلی تھا. کلی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سامان اٹھانے والے کو، مزدور کو کہا جاتا ہے، جو عموماً ہمارے یہاں اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر کینٹ اسٹیشن وغیرہ ہے، وہاں پر کلی وغیرہ بیچارے مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں. سامان اٹھا کر جو بھی آتے ہیں مسافرین، ان کے سامان کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، گاڑی میں رکھتے ہیں یا گاڑی سے نکال کر ان کے وہاں جگہ تک لے کے جاتے ہیں جہاں رکشہ کرواتے ہیں، کوئی گاڑیاں کرواتے ہیں. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں. تو ایک کلی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کلی بڑا امانت دار تھا، نمازی تھا بڑا بہترین طریقے سے. وہ بیچارے ایک دن لوگ اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے، توکل و بھروسہ کرتے تھے. تو ایک دن وہ اپنے کسی سفر پر جا رہا تھا. جیسے جاتے جاتے اپنے کھچر کے اوپر سوار تھا. کھچر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کھچر ایک گھوڑے اور اسی طریقے سے ورنہ گدھے کے درمیان، یعنی نہ وہ گھوڑے کی نسل میں سے ہوتا ہے نہ ہی گدھے کی نسل میں سے. مت سمجھو کہ ان کے درمیان گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، اس کو کہتے ہیں کھچر. تو کھچر پہ سوار تھا. کھچر گاڑی جیسے گدھا گاڑی آج کل ہوتی، اس زمانے میں کھچر گاڑی ہوا کرتی تھی. تو اس پہ سوار تھا، جا رہا تھا. جاتے جاتے راستے میں ایک شخص ملا. وہ عموماً جو شخص ملا وہ تھا ڈاکو، چور تھا، لوٹنے والا لٹیرا تھا. وہ اس کو راستے میں مل گیا. ملنے کے بعد کہا گیا یار ایسے ایسے آپ فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، آپ کہاں تک جا رہے ہیں؟ کہا میں وہاں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ کہا میں لے چلوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بیٹھیے. وہ جیسے راستے سے جاتے ہیں آگے سفر کرنے لگے، جیسے راستے سے اب ایک راستے سے دو راستے چھڑ جاتے ہیں بس اوقات. ایک راستے سے طرف جا رہا ہے، ایک راستے سے طرف جا رہا ہے. تو وہ جو کلی تھا جانے والا تھا بیچارہ، وہ اس راستے کی طرف جانے لگا جیسے راستے دو چھٹنے لگے آگے سے. انہوں نے کہا نہیں اس راستے سے چلتے ہیں نا. انہوں نے کہا جو کلی لے جانے والا تھا کہ میں نے یہ راستہ نہیں دیکھا، میں نے یہ راستہ دیکھا ہے. وہ کہنے لگے جہاں پر آپ جا رہے ہیں دوسرا جو شخص لٹیرا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ ان کو رائے اور مشورہ دینے لگا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، یہ راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا اور جلدی پہنچ جائیں گے ہم اپنے مقام پر. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تو اس راستے سے چلے جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. وہ چلے گئے وہاں پر. اس راستے سے جیسے گئے آگے دیکھا کہ جنگل ویران بیابان، وہاں پر جنگل پر جا کے وہ راستہ ختم ہو گیا، اندھیرا. وہ بیچارہ پریشان ہوا، جو کلی تھا مزدور تھا جو بیچارہ. انہوں نے اپنے وہاں کھچر کو روکا. روکنے کے بعد انہوں نے فوراً ایسے ہی تلوار اٹھائی، خنجر اٹھایا. انہوں نے فوراً نکالے، کہا جو کچھ بھی ہے سب نکال دو اور سب سے پہلے تجھے ماروں گا میں. انہوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں کھچر چاہیے یہ لے لو، میرے پاس کچھ دینار ہے یہ لے لو، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو.
آپ کو جو چاہیے وہ لے لو مجھ سے. کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھائی پہلے تجھے ماروں گا، اس کے بعد آپ کی ساری چیزوں کو لے کر جاؤں گا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ مجھے 2 رکعت نفل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے دیں. اس کلی اس مزدور نے کیا کہا بھائی، مجھے کیا کہا، 2 نفل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے دو نماز. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے پڑھ لو. وہ ہنسنے لگا، ہاں پڑھ لو. جب وہ پڑھنے لگا نماز، وہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے بندہ نماز میں کھڑا ہوا ہو، اس کو سورت یاد نہیں آتی، بار بار وہ سورت بھول رہا ہے کہ میں کیا سورت پڑھوں. گھبراہٹ میں تھا بیچارہ کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، میرا سلام پھرے گا فوراً میری گردن تن سے جدا کر دے گا. یہ بیچارہ گھبراہٹ میں ایسا. اور یہ آیت پڑھنے لگا، امن یجیب المضطر اذا دعا. کیا پڑھنے لگا بھائی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پکارنے لگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا. زور زور سے الفاظ اس کے زبان پر جاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو ایک پریشان حال، تنگ دست اور مجبور ہو، اضطراری حالت میں ہو، کہ اس کی دعا کو قبول کرے، اس کی بات پر لبیک کہے، ہے اس کی کوئی مدد کرنے والا. اس کا مطلب یہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجبور کی دعا کو قبول کرنے والا، مجبور کی ساتھ دینے والا، اس کی مدد کرنے والا. ایسے اس نے وہ نماز مکمل کری. سلام پھیرنے سے پہلے ہی ایک بندہ آیا، اوپر سے نیچے اترتا ہے، غلام ایک گھوڑے سے نیچے اترتے کے ساتھ، آتے کے ساتھ اس نے زور سے اس کے جو بندہ لٹیرا تھا اس کو مارنے کے در پہ کھڑا ہوا تھا، اس شخص کے گردن کو اڑا دیا. اڑانے کے بعد اس کو مار دیا، قتل کر دیا. اس نے فوراً خوشی ہونے لگی اس شخص کو جو نماز میں تھا. کلی جو مزدور تھا، اس نے جیسے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سلام دو ان سے کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے تو میری پریشانی کو دور کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ یہ بتلائے تو صحیح، آپ ہیں کون؟ کیا کہا انہوں نے؟ آپ بتلائے کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. پتہ کیا چلا نتیجے کا نکلا اس سے؟ کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کریم اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. حالانکہ دیکھنے میں تو کیا آ رہا ہے، ظاہری اسباب سارے ختم ہو گئے، کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی اڑوس پڑوس میں کوئی بھی نہیں تھا، کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا بیچارہ، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہتے ہاتھوں تھا، ہاتھ میں خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہاتھ میں. اس لیے جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العالمین کی 100% اس پر کیا ہوتی ہے بھائی؟ مدد ہوتی ہے. اللہ اپنی حفاظت میں، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اس شخص کو. تو وہ چاہے طالب علم ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، اگر طالب علم کو آگے بڑھنا ہے نا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. نمازوں کی پابندی اگر ہوگی انشاءاللہ العزیز، اگر ہمیں 3 سال لگتے ہیں حفظ کرنے میں، اللہ کریم 1.5 سال 2 سال میں کروا دیں گے. 5 سال لگتے ہیں 3 سال میں کروا دیں گے. اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم 10 سال بھی لگے رہے، ہمارا قرآن حفظ نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بھول جائیں گے اس کے بعد. اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا میرے بھی ذمہ ہے اور آپ کے بھی ذمہ، بلکہ تمام مسلمانوں کے ذمہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی آپ کے بعد سامنے باتیں کی، اللہ کریم اس پر سب سے پہلے مجھے اور تمام طلباء کرام کو، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.